علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا ہسٹری کا سیریز چل رہی ہے اور اس میں خلفائے راشدین کا تعارف ہم نے پڑھنا ہے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پڑھا، اس میں ہم نے ساری چیزیں ان کی اہم دیکھیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ العزیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ مشہور ٹاپکس ہے اور اس کے بارے میں MCQs بھی ایک دو لازمی آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا جو لقب ہے وہ فاروق ہے، اصل نام عمر ہے، جو کنیت ہے ان کی وہ ابو حفص ہے۔ یہ بھی MCQs آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ابو حفص کنیت ہے۔ حضرت عمر فاروق کا جو عہد خلافت ہے وہ 13 ہجری سے لے کر 14 ہجری تک بنتا ہے، اور اگر یہ عیسوی دیکھا جائے تو 634 سے لے کر 645، 634 سے لے کر 645 تک حضرت عمر فاروق کا عہد خلافت رہتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، اور ابتدائی تعلیم جو ہے وہ انہوں نے ابو سفیان کے والد حرب بن امیہ سے حاصل کی تھی۔ یہ بھی MCQ ذہن میں رکھنا ہے۔ حرب بن امیہ جو ہیں وہ ابو سفیان کے والد ہیں اور یزید کے پردادا کہہ لیں، اور حضرت امیر معاویہ کے دادا حرب بن امیہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا، اور حنتمہ جو ہے اصل میں ہاشم جو ہے، ہاشم اور ہشام دو بھائی تھے، اور ہاشم کی بیٹی حنتمہ تھی، جبکہ ہشام کے بیٹے حارث اور ابو جہل تھے۔ یعنی کہ اس طرح آپ کہہ لیں کہ ان کا خاندانی تعلق بنتا ہے۔ اصل میں یہ جتنے بھی عرب کے لوگ تھے یہ سارے آپس میں آپ کہہ لیں کہ چاچے بابے لگتے تھے، آپس میں رشتہ دار ہی تھے، کزن ہی تھے۔ جب دیکھیں نا یہاں پر ہاشم اور ہشام دو بھائی ہیں، تو ہاشم کی بیٹی حنتمہ ہے اور ہشام کے بیٹے حارث اور ابو جہل ہے۔ اسی حساب سے دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق کی جو والدہ ہیں وہ اور ابو جہل آپس میں کزن لگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خاندانی رشتہ داریاں چلتی رہتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 9ویں پشت پر، 9th پشت پہ جا کے آپ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اصل میں یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں 8ویں 9ویں پشت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ 9ویں پشت میں اصل میں کعب جو ایک صحابہ آتے ہیں اللہ کے نبی کی پشت میں دادا 9ویں نمبر پہ۔ اب کعب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مرہ اور ایک کا نام تھا عدی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مرہ کی اولاد سے ہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ عدی کی اولاد سے ہیں۔ تو اس طرح کر کے 9ویں نمبر پہ جا کے ان کے جو آباء و اجداد ہیں، دادے پردادے آپ کہہ لیں، وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اوکے جی، حضرت عمر فاروق کا جو خاندان تھا بنو عدی، وہ آپ کہہ لیں کہ ان سارے ہی انصاب، علم الانصاب جو ہے، یعنی کہ حساب کتاب رکھنا نسب نامے کا، جس میں خاندان کے والد کا نام، دادا پردادا کا نام، یہ یاد رکھنا، یہ بھی ایک پورا کام ہوتا ہے۔ آج کل آپ کہہ لیں کہ علم الانصاب جو ہے یہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ میں ہوں اور آپ کے سامنے مثال کے طور پہ میں اگر بات کروں اپنی یا آپ اپنا سوچیں، تو ہمیں اپنے خاندان میں سے ایک بزرگ، دو بزرگ، 3 بزرگوں کا، 4 بزرگوں کا نام پتہ ہوگا، یعنی کہ مجھے اپنے دادے کا نام پتہ ہے، پردادے کا نام پتہ ہے، دادے کے پردادے کا نام پتہ ہے، بس اس کے بعد آگے تفصیل نہیں معلوم۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ ساری تفصیلات معلوم ہوتی ہیں، اور وہ جنہوں نے نسب نامے یاد رکھے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عرب کے اندر نسب نامے رواج تھا پورا یاد کرنے کا، اور حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ اس کے پورے ماہر تھے۔ حضرت عمر فاروق جو ہے یہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ النہام ایک صحابی گزرتے ہیں، مکی جو دور کے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری جو بہن ہے فاطمہ اور تمہارے جو بہنوئی ہے سعید، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، تم بعد میں جا کے دوسروں کو کچھ کہنا، پہلے خود اپنے گھر سے اسلام کو ختم کرو۔ تو بہرحال یہ گھر آئے، پورا واقعہ آتا ہے کہ مارا ان کو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ لائیں کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ تو ان کی بہن نے، فاطمہ نے ان کو قرآن پاک، پہلے ان کو غسل کروایا، پھر ان کو قرآن پاک پڑھایا، تو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سن کر آپ کہہ لیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اصل میں اب اگر ان کی ڈیٹ یاد کی جائے تو نبوت کے 6 سال
چھٹے سال میں 27 سال کی عمر میں سیدنا حمزہ علیہ السلام کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کی مختلف اوقات میں 7 بیویاں رہی ہیں ٹوٹل جو تھی، اور جو ان کی کل اولاد ہے اس کی تعداد 13 ہے۔ ان کی پہلی بیوی زینب بنت مظعون ہے، ان سے عبداللہ، عبد الرحمن اور حفصہ پیدا ہوتے ہیں۔ ملیکہ بنت جرول ہے، ان سے عبید اللہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہی عبید اللہ ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق آپ کہہ لیں کہ شہید ہو جاتے ہیں، ابو لؤلؤ فیروز ان کو شہید کرتا ہے، تو یہی عبید اللہ جو ہیں یہ غصے میں آ کر کہہ لیں یا جذبات یا انتقام کی آگ میں کہہ کے 2 لوگوں کو اور ایک ابو لؤلؤ فیروز کی بیٹی، اس کو تینوں کو شہید کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ تو بدلے میں پھر حضرت علی کے عثمان کے پاس سب سے پہلا جو کیس ہے وہ بھی عبید اللہ کا ہی آتا ہے کہ جناب جی انہوں نے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہونا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ قتل کے بدلے قتل، تو کچھ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کل باپ فوت ہوا ہے اور آج اس کے بیٹے کو قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے، لہٰذا حضرت عثمان نے اپنی جیب سے دیت ادا کر دی اور عبید اللہ کو آپ کہہ کے معاف کر دیا گیا۔ بہرحال یہ ملیکہ بنت جرول سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح ام حکیم بنت حارث تھے، حارث سے شادی ہوئی۔ اکرمہ بن ابی جہل جب فوت ہوئے تو ان کے بعد ام حکیم سے شادی فرمائی اور ان سے فاطمہ پیدا ہوئی، ان کی بیٹی کا نام ہے۔ اسی طرح جمیلہ بنت عاصم بن ثابت سے شادی کی، یہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتی تھی۔ عاتقہ بنت زید بن عمر سے شادی کی، ان سے اولاد ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی اور حسن و حسین کی بہن تھیں، ان سے حضرت عمر فاروق نے شادی کی 40,000 درہم کے عوض، 40,000 درہم کے عوض ان سے شادی کی، اور ان سے حضرت زید اور حضرت رقیہ، یہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے بیٹیاں تھے، یہ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو مغیرہ بن شعبہ ابو لؤلؤ فیروز نے 23 ہجری میں نماز فجر کے بعد 6 وار کر کے زخمی کیا، اور یا 24 ہجری 1 محرم کو وفات پائی۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کروائی تھی ان کی، حضرت عمر فاروق کی آپ کہہ لیں، اور صاحبزادے عبداللہ کو بھیجا کہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں اجازت کی طلب کریں۔ 6 رکنی کمیٹی، خلافت کمیٹی تشکیل دی، اور صہیب رومی کو کہا کہ وفات کے بعد ان 6 افراد کو ایک کمرے میں بند کر دے جب تک خلافت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح صہیب رومی ہی وہ بندے تھے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ میری نماز جنازہ جو ہے وہ صہیب رومی، صہیب بن سنان پڑھائیں گے، اور فرمایا کہ 3 دن تک جو نماز ہے، جو خلافت ہے، وہ صہیب رومی کے پاس رہے گی، اور 3 دن کے اندر اندر فیصلہ کر لیا جائے گا۔ وہ پھر کیسے خلافت بنی اور کیسے حضرت عثمان کو شفٹ ہوئی، وہ انشاءاللہ العزیز حضرت عثمان کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے۔ عہد فاروقی میں جو مشہور صوبے تھے وہ مکہ ہے، ایک محرز بن حارثہ ربیعہ عبد الشمس مکہ کے گورنر تھے پہلے، بعد میں کنفذ بن عمیر کو گورنر بنایا گیا ہے، ان کے بعد نافع بن حارث کو گورنر بنایا گیا، اور اس کے بعد عمر فاروق کی وفات تک یہی گورنر رہے۔ اس کے بعد مدینہ مشہور آپ کہہ لیں کہ مرکز تھا، جو گورنر ہوتا تھا وہی مدینہ کا بھی گورنر ہوتا تھا، خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا۔ اور جب حج یا دیگر مقامات پر حضرت عمر فاروق کو مکہ مدینہ سے باہر جانا پڑتا تو کبھی زید بن ثابت کو اور بعض کئی ایک مواقع پر علی بن ابی طالب کو بھی اپنا نائب مقرر کیا۔ 3 مواقع ایسے آتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان 3 مواقع میں حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کیا۔ ایک واقعہ آپ کہہ لیں کہ جو وہ آتا ہے بیت المقدس کی فتح کا، اور 2 دفعہ شام کے دورے پر جب گئے، ایک دفعہ گئے تو امواس کی طاعون کی بیماری کی وجہ سے واپس آ گئے، دوسری دفعہ پھر دورہ کرنے کے لیے گئے۔ تو یہ 3 مواقع ہیں جب وہ مکہ سے باہر گئے ہیں مدینہ سے، اور علی بن طالب کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ اسی طرح طائف یہ بھی ایک صوبہ تھا، ابتدائی 2 سال تک عثمان بن ابی عاص اس کے گورنر تھے، ان کے بعد سفیان بن عبداللہ الثقفی اس کو والی بنا دیا گیا۔ اسی طرح یمن کے گورنر یعلا بن امیہ تھے، یہ عہد صدیقی سے تھے، حضرت عمر فاروق نے ان کو برقرار رکھا۔ علا بن حضرمی جو تھے یہ بحرین کے گورنر تھے، اور یہ بھی عہد صدیقی کے تھے، حضرت عثمان کے عمر فاروق کے دور میں بھی کچھ دیر رہے، پھر ان کے بعد عثمان بن ابی عاص کو گورنر مقرر کیا گیا، ان کے بعد عیاش بن ابی ثور کو، پھر قدامہ بن مظعون کو، اس کے بعد قدامہ بن مظعون کے بعد پھر دوبارہ عثمان بن ابی عاص کو ہی بحرین کا گورنر نامزد کیا گیا۔
اسی طرح مصر، فاتح مصر عمر بن عاص ہی اس کے گورنر تھے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے علاقوں اور ریاستوں کے بھی وہی ذمہ دار تھے۔ اسی طرح شام کے علاقے میں خالد بن ولید کو پہلے بنایا گیا، اور ان کو معزول کر کے عبیدہ بن ابی جراح کو مقرر کیا گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح کی وفات کے بعد معاذ بن جبل تھے، تو انہیں امواس جو پھیلتی ہے اور اس کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد یزید بن ابی سفیان، یہ امیر معاویہ کے بھائی تھے، ان کو مقرر کیا گیا، اور ان کی وفات کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نامزد ہوئے شام کے گورنری پر۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں اور حضرت عثمان غنی کے پورے دور میں یہ بلاد شام کے سیاہ و سفید کے مالک بنے۔ اور پھر آپ کہہ لیں کہ حضرت علی کے دور میں جا کر ان کی جنگ ہوتی ہے، اور وہ پورا جنگ جمل اور جنگ صفین کا واقعہ آتا ہے۔ اوکے جی، بصرہ کا معنی ہوتا ہے کنکریلی یا پتھریلی زمین کو کہا جاتا ہے۔ اس کو شط العرب بھی کہا جاتا ہے۔ بصرہ کو عتبہ بن غزوان نامی صحابی نے سب سے پہلے آپ کہہ لیں کہ تعمیر کیا 14 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے حکم سے، اور عتبہ بن غزوان ہی اس کے پہلے گورنر تھے۔ بصرہ کہہ لیں پہلے بنایا گیا، 3 سال بعد کوفہ بنایا گیا تھا۔ عتبہ بن غزوان کی وفات کے بعد مغیرہ بن شعبہ جو تھے وہ بصرہ کے گورنر کچھ دیر کے لیے بنائے گئے، اور مغیرہ بن شعبہ کے بعد ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ بصرہ کے گورنر بنائے جاتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کے دور میں ہی باقاعدہ آپ کہہ رہے کہ بصرہ میں اینٹوں اور کچی اینٹوں کے مکان بنائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جسٹ یہ جھاڑ اور لکڑیوں سے اور آپ کہہ لیں کہ گھاس پھوس سے یہ جھونپڑیاں تعمیر کی جاتی تھی، باقاعدہ گھر نہیں تھے بنائے جاتے۔ اوکے جی، بصرہ کے بعد کوفہ ہے، اس کی بنیاد سعد بن ابی وقاص نے رکھی ہے، اور یہی اس کے پہلے گورنر تھے۔ 17 ہجری کو شہر کی بنیاد ڈالی گئی۔ کوفہ میں کہا جاتا ہے کہ بیت رضوان کے 300 اور بدری صحابہ میں سے 70 افراد نے یہاں پر سکونت اختیار کی۔ سعد بن ابی وقاص کی شکایات پر حضرت عمر فاروق نے ان کو معزول کر دیا، اور عمر فاروق نے کوفہ کی امارت کو پھر 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ عمار بن یاسر جو تھے وہ نماز کی امامت، فوج کی سربراہی، ان کے آپ کہہ لیں کہ گورنر بنائے گئے۔ عبداللہ بن مسعود کو بیت المال کا نگران بنایا گیا، اور عثمان بن حنیف کو پیمائش اور بندوبست کے محکمے دیے گئے۔ آپ کہہ لیں کہ حضرت عمر فاروق نے بعد میں پھر جہاں پر پہلے صرف سارے اختیارات ایک ہی بندے سعد بن ابی وقاص کے پاس تھے، ان کو سکیٹرڈ کر دیا، ان کے اختیارات کو پھیلا دیا، ان کے اختیارات کو آپ کہہ لیں کہ لوگوں سے آپ کہہ لیں اس کو کہ دور کر دیا، زیادہ لوگوں میں یہ چیزیں تقسیم کر دی۔ اور سعد بن ابی وقاص کے عہد میں یہ ترتیب نہیں تھی۔ اسی طرح نجران کے یہود و نصارہ کو جب جلا وطن کیا گیا تو وہ لوگ بھی کوفہ آ کر رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مدائن ہے، یہ کسرا کا دارالحکومت تھا۔ جب سعد بن ابی وقاص نے اس کو فتح کیا تو اس کے جو پہلے گورنر تھے وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سلیمان فارسی یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ بھی حضرت سلیمان فارسی نے ہی دیا تھا، اور آخری عمر میں جا کے آپ کہہ لیں کہ حذیفہ بن یمان جو تھے رازدار رسول جن کو کہا جاتا ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے گورنر بنائے گئے۔ آذربائیجان کے پہلے گورنر جو تھے وہ حذیفہ بن یمان تھے۔ جب حذیفہ بن یمان کسرا مدائن چلے گئے تو ان کے بعد عتبہ بن فرقد سلمی کو گورنر منتخب کیا گیا۔ عہد فاروقی کی جنگوں کی اگر بات کی جائے تو جنگ جسر سب سے مشہور ہے۔ اس میں شکست ہوتی ہے مسلمانوں کو، اور ایرانیوں کی طرف سے ذوالحاجب ہوتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے ابو عبید ثقفی ہوتے ہیں۔ ابو عبید ثقفی جنگ جذبات میں آ کر دریا پار کر کے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ دریا پار کرنے کی وجہ سے ان سے آپ کہہ لیں کہ شکست ہوتی ہے۔ دشمن جو تھا وہ دریا کے دوسری طرف مضبوط تھا، اور مسلح بن حارثہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے 3000 فوج کو بچا کے لاتے ہیں۔ جنگ جسر کا بدلہ لینے کے لیے جنگ بویب لڑی جاتی ہے جو 14 ہجری کو پیش آتی ہے، اور ایرانیوں کا سردار جو ہے وہ مہران حمدانی ہے، اور مسلمانوں کے سردار جو ہے وہ مسلح بن حارثہ ہے۔ جنگ جسر میں مسلمان اور ایرانیوں کے درمیان زبردست جنگ ہوتی ہے، اور مسلمان جنگ جسر کا جو شکست کا بدلہ ہے وہ اس میں لیتے ہیں۔ جنگ قادسیہ مشہور جنگ ہے، بڑی اہم جنگ ہے، صرف ٹو دی پوائنٹ اس کی باتیں سمجھیں گے۔ 14 ہجری کو جنگ قادسیہ پیش آتی ہے،
जंग कादसिया में 70 बदरी और 300 बैत रिजवान वाले सहाबा कराम मौजूद होते हैं। इसी तरह जंग कादसिया के सिपा सलार साद बिन अबी वकास थे और ईरानियों की तरफ से रुस्तम था। असल में ईरान की हुक्मरान एक औरत थी जिसका नाम था बुरान दख्त और उसका कमांडर जो था रुस्तम था। रुस्तम के दो अहम जर्नैल थे जाबान और नरसी। जंग से पहले अशद बिन कैस किंदी को भेजा गया और उसके बाद हज़रत मुगीरा बिन शोबा को सिफारत के लिए भेजा गया और कहा गया कि तुम सुलह कर लो, जिजिया दे दो, तो उन्होंने लड़ाई करना पसंद की। साद बिन अबी वकास बीमारी में मुब्तला थे, अरकुन्निसा की बीमारी थी इनको। अरकुन्निसा एक ख़ास तरह की बीमारी होती है जिसमें जिस्म में फोड़े और फिंसियाँ बन जाती हैं और इंसान से सही तरह बैठा भी नहीं जाता। इसलिए इन्होंने अब अलग एक बुलंद मुकाम पर अपनी जगह को मुंतखब किया और अपनी जगह पर खालिद बिन अरफता, ये नाम आता है खालिद बिन अरफता, इनको मुकर्रर किया और यही जंग की क़यादत कर रहे थे। इस 3 दिन तक जंग लगती है। पहले दिन को योम अरमास कहा जाता है, दूसरे दिन को योम अगवास कहा जाता है और तीसरे दिन को योम आमास कहा जाता है। ये 3 दिन आते हैं। ये MCQs भी आता है, इसको भी ज़रा दिन में रख लीजिए। पहले दिन की लड़ाई को योम इरमास कहा जाता है कसरत से, धूल मिट्टी उड़ने की वजह से। दूसरे दिन को योम अगवास कहा जाता है और दूसरे दिन चूँकि निसफ रात तक जंग लगी रही थी इसलिए इसको लैलतुस सवाद, स्याह रात भी आप कह लेंगे कहा जाता है। ओके जी। उसके बाद मदाइन की जंग है। मदाइन मुसलमानों कादसिया के बाद बाबल कोटी और बहरा शेर और फिर मदाइन की तरफ बढ़े। जब ईरानी बहरा शेर और मदाइन के दरमियान वाहिद एक राब्ते का पुल था तो साद बिन अबी वकास ने क्या किया, दरिया दजला, उन्होंने अब कह लेंगे पुल तोड़ दिया कि मुसलमान दरियाई क्रॉस नहीं कर सकेंगे। तो हज़रत साद बिन अबी वकास ने अपने जो घोड़े थे वो दरिया दजला में डाल दिए कि दरियाओं के ऊपर, घोड़ों के ऊपर बैठकर हम दरिया को क्रॉस करेंगे। तो जब ईरानियों ने ये देखा तो देव आमदन के नारे लगाने शुरू कर दिए कि ये तो जिनसे हमारी लड़ाई है, ये तो कोई इंसान है ही नहीं, ये तो कोई देव है, कोई जिन है, कोई भूत हैं कि जिन पर पानी भी असर नहीं करता, कि जिन्होंने अपने घोड़े जो हैं वो जनाब जी दरियाओं में डाल दिए हैं और दरिया से गुजरते हुए बड़ी आसानी से आ गए हैं। तो बहरहाल ईरानियों के हौसले पस्त हो गए और वो भागे और उनका बादशाह जो था यज़दगर्द वो भी वहाँ पर था, वो भी भाग गया। 16 हिजरी में आप कह लें कि 16 हिजरी में मदाइन पर बाकायदा मुसलमानों का कब्जा हो जाता है। उसके बाद जंग जलोला आती है। ये आखिरी हद थी इराक की। इसमें सिपा सलार रुस्तम का भाई खिजरात होता है और खिजरात के साथ साथ यज़दगर्द की फ़ौज भी इसको सपोर्ट कर रही होती है भरपूर, लेकिन जलोला में शिकस्त होती है और सारे का सारा जो इराक है वो सासानियों, जो आप कह लें कि आतिश परस्तों, मजूसियों के हाथ से निकल जाता है। जंग नहावंद है। जंग नहावंद को फ़तहुल फतूह भी कहा जाता है। ये भी MCQ जाता है कि फ़तहुल फतूह किसे कहा जाता है, जंग नहावंद को कहा जाता है। यरमूक जो है ये शामियों के साथ जंग थी। इस जंग में 100 बदरी और 1000 आम सहाबा कराम शहीद थे और इस जंग में शिकस्त के बाद आप कह लें कि रूमी बादशाह जो है वो कुस्तुनतुनिया चला जाता है। असल में जो यरमूक था ये आप कह लें कि बैजेंटाइन एम्पायर का पहला, आप कह लें कि ये था, वो क्या कहते हैं उसको, हेड ऑफिस, दारुल खिलाफा कह लें, कैपिटल कह लें, पहले ये था, बाद में फिर वो कुस्तुनतुनिया शिफ्ट हो गया। इसी तरह बैतुल मक़दस भी है। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में फ़तह होता है। इसका मुहासरा अमर बिन आस ने किया। बाद में अबू उबैदा जर्राह भी वहाँ पर पहुँच चुके। जाबिया के मुकाम पर हज़रत उमर फ़ारूक और ईसाइयों के दरमियान सुलह होती है और वो चाबियाँ हज़रत उमर फ़ारूक के हवाले कर देते हैं और फ़तह बैतुल मक़दस के मौका पर ही बिलाल हबशी ने भी आज़ान कही थी। ओके जी। उमर अहम निकात में ज़रा देख लीजिए, कुछ अहम पॉइंट्स हैं। नुशेरवा का जो लिबास है वो मुल्खम नामी शख्स को दिया गया। अहद फ़ारूकी में इराक़ के जो वाली थे वो अम्मार बिन यासर थे और 16 हिजरी में हिजरी सन का आगाज़ किया गया। अवलियात उमर अहम टॉपिक है कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक ने उनका आगाज़ किया, उनसे पहले वो चीज़ें नहीं थी। तो कई एक चीज़ें आती हैं, वो तकरीबन उलमा किराम ने 100 लिस्ट गिनवाई है ऐसी चीज़ों की कि जिनमें वो चीज़ों का आगाज़ हज़रत उमर फ़ारूक ने किया, उनसे पहले वो नहीं था। मिसाल के तौर पे सन हिजरी का आगाज़ करना, पुलिस का महकमा कायम करना, जेल खाना बनाना, इसके अलावा वज़ाइफ मुकर्रर करना और फिर उशूर यानी कि इनकम टैक्स को नाफिज करना
یا اس کے علاوہ کمیٹیز بنانا، دیوان بنانا، محکمہ جات ڈپارٹمنٹس بنانا، یہ ساری چیزیں، فوج کی ترتیب وغیرہ، یہ قریب میں بتا رہا ہوں کہ 100 کے قریب فہرستیں لسٹ علماء کرام گنواتے ہیں جو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے شروع کی۔ اوکے جی، فسطاط کا شہر جو ہے اس کی بنیاد عمر بن عاص نے رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا جنازہ جو ہے وہ صہیب رومی نے پڑھایا ہے۔ خلافت کمیٹی کا جو فصیل ہے، آپ کہہ لیں کہ جو حضرت عمر فاروق نے خلافت کمیٹی نام کی، جس میں 6 لوگ تھے، اور 6 لوگوں میں سے فرمایا کہ ان کا جو ہیڈ ہوگا وہ عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کا خلافت میں کوئی حق نہیں ہوگا، لیکن وہ ساتھ میں آپ کہہ لیں کہ کسی بھی طرح کے معاملات میں فصیل ہوگا، اس کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اور پھر 2 مزید صحابہ کرام کو اس پر نگران بھی مقرر کیا، آپ کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن ان کو بنایا گیا۔ عہد فاروقی میں ہی سوائف یعنی کہ موسم گرما کی جنگی کارروائیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی ٹرم آتی ہے کہ سوائف سے کیا مراد ہے؟ موسم گرما کی جنگی لڑائیاں۔ اوکے جی، علاء بن حضرمی جو تھے والی بحرین، 17 ہجری میں انہوں نے حضرت عمر فاروق کی اجازت سے فارس پر حملہ کیا، شکست کھائی، اور علاء بن حضرمی نے حضرت عمر فاروق نے ان کو معزول کر دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید نے مل کر شام کا شہر دمشق جو تھا فتح کیا، اور یہ دمشق ہی وہ شہر ہے کہ جن کا جزیہ انہیں واپس کر دیا گیا۔ یہ بھی MCQ آتا ہے کہ کون سا شہر تھا کہ جب مسلمانوں نے فتح کرنے کے بعد ان کے لوگوں کو ان کا جزیہ واپس کر دیا۔ اصل میں وجہ یہ ہوئی تھی کہ جنگ قادسیہ شروع ہوگی، تو جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی فوج کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ارد گرد کے لوگوں سے اپنے پوائنٹ یا نظریں یا اپنا کہنے کہ فوکس ہٹا کے قادسیہ کی طرف سارے روانہ ہو جائیں۔ تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں یہ وہاں سے نکلے ہیں، اور پھر یہ قادسیہ چلے گئے۔ اور چونکہ جزیہ جو ہے یہ غیر مسلموں سے حفاظت کے لیے ان سے لیا جاتا ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ چونکہ ہم حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے شہر کا جو جزیہ ہے ان سے لیا ہوا ہے ان کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ 17 ہجری میں ہی حضرت عمر فاروق نے خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کیا، اور ان کی جگہ پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار مقرر کیا۔ 18 ہجری میں بیت المقدس اور رملہ کے درمیان میں ایک علاقہ ہے امواس کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیلتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بڑے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ قریب 25,000 مسلمان 25,000 مسلمان جو ہیں وہ اس وبا سے شہید ہو جاتے ہیں۔ عبیدہ بن جراح جو تھے وہ مسلمان تھے، تقوی والے تھے، اور انہوں نے حدیث سنی تھی کہ جس جگہ پہ وبا پھوٹ جائے وہاں سے نکل کر نہیں جانا چاہیے، اس لیے انہوں نے وہیں پر جامع شہادت نوش فرمایا۔ اسی طرح مشہور صحابی معاذ بن جبل جو تھے وہ بھی وہاں سے نہیں نکلے۔ ان کے بعد عمر بن عاص جب سپہ سالار بنے تو وہ فوج کو پہاڑوں پر لے گئے، تب تک وبا کا زور بھی ٹوٹ چکا ہوا تھا۔ تو بہرحال آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا اس میں، بڑے بڑے صحابہ کرام جو کبار صحابہ کرام تھے وہ اس میں شہید ہوتے ہیں۔ اوکے، 18 ہجری میں ہی عرب میں ایک قحط پڑتا ہے جس کو عام الرماد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کہہ لیں کہ یہ بہت سخت قحط تھا۔ حضرت عمر فاروق بھی احد کہہ لیں کہ بھوکھو آ گئے، اور وہ مشہور تاریخی روایت ہے کہ ایک دفعہ ان کے پیٹ میں اس طرح گڑوں گڑوں ہو رہی تھی، بھوک کی وجہ سے آوازیں آ رہی تھی، تو انہوں نے پیٹ کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرا کھانا جو ہے وہ صرف گھی ہے، تو صرف گھی کھائے گا یا تھوڑا سا کھانا پینا کھائے گا، پیٹ بھر کر یا بھر کے تو کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ تیرے بھائی جو ہیں وہ دنیا میں اس وقت بھوکے ہیں۔ اوکے جی، عمر بن خطاب اور عویم بن سعد کے درمیان جو ہے وہ مواخات کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ عمر فاروق کی مرویات کی تعداد بعض کتابوں میں 539 اور بعض میں 537 لکھی ہوئی ہے۔ ان میں 26 احادیث جو ہے وہ متفق علیہ ہیں، 39 میں امام بخاری، اور 21 احادیث ایسی ہیں جن میں امام مسلم جو ہیں وہ امام بخاری سے منفرد ہیں۔ مائیکل ہارٹ کی جو مشہور کتاب ہے The 100، اس میں 100 آدمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر رسول کو پہلے نمبر پر، حضرت عیسیٰ کو تیسرے نمبر پر، اور حضرت موسیٰ کو 15ویں نمبر پہ رکھا گیا ہے، اور 50ویں نمبر پر 52 نمبر پر حضرت عمر فاروق کو رکھا گیا ہے۔ That shows the importance of حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن حذافی سہمی کا واقعہ آتا ہے کہ جن کی پیشانی کو بوسہ دیا، کہا کہ تمام لوگ اس کی پیشانی کو بوسہ دیں،
یہ واقعہ ہے کہ رومی بادشاہ کے دربار میں عبداللہ بن حذافہ سہمی اور کچھ اور صحابہ کرام پکڑے گئے، شکایت ہو گئے، تو اس نے کہا عبداللہ بن حذافہ نے کہ میں تم کو آدھی بادشاہت دیتا ہوں اور تم عیسائی ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے ٹھکرا دیا، اس نے کہا کہ میں آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں اور بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں۔ اس نے کہا پھر بھی نہیں کرنا۔ پھر اس طرح کر کے کہہ لیں کہ اس نے لالچ دیا، مال کا، دولت کا، عزت کا، رتبے کا، شہرت کا، کسی طریقے سے نہ ماننا۔ پھر اس نے ڈرایا، اس نے 2 اونٹ آپ کہہ لیں کہ 2 دیگیں گرم کی، تیلتی ابلتی ہوئی، اور ایک مسلمان قیدی کو لایا گیا اور ان کے سامنے آپ کہہ لیں کہ اس کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ چند ہی منٹ بعد صرف ان کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ یہ بڑا دردناک منظر تھا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی جو ہیں آپ کہہ لیں کہ وہ ان کو رسے سے باندھ کے جب دیگ میں پھینکا جانے لگا تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رونے لگے۔ تو اب وہ نجران کا جو عیسائی تھا وہ بڑا خوش ہوا، اس کو لگا کہ اب یہ مان گئے ہیں۔ تو بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ اس نے کہا کہ کیوں، ہاں بھائی عیسائی کو بننا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں بننا۔ تو عیسائی نے اس بادشاہ نے کہا کہ تو پھر رو کیوں رہے تھے؟ تو عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک جان ہے جو میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، کاش میرے پاس 100 جانیں بھی ہوتی تو میں ساری اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ وہ عیسائی اتنا حیران ہوا کہ یہ کتنے پکے ہیں اپنے مذہب کے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ میری پیشانی کو بوسہ دے دیں تو میں آپ کو رہا کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ کیا میرے ساتھیوں کو بھی رہا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ان کو بھی رہا کر دوں گا۔ تو پھر عبداللہ بن حذافہ سہمی نے آپ کہہ رہے کہ ان کی ماتھے کو بوسہ دیا، سارے قیدی رہا ہوئے اور مدینہ آ گئے، اور حضرت عمر فاروق کو یہ بات سنائی تو حضرت عمر فاروق بڑے خوش ہوئے حاضر دماغی جواب پر اور استقامت پر، اور کہا کہ سب لوگ حذافہ سہمی کی پیشانی کو بوسہ دیں۔ بہرحال اوکے جی، عہد فاروقی میں جو فتویٰ دینے والے صحابہ کرام کی تعداد تھی وہ 130 تھی، اور ان میں 7 لوگ جو تھے وہ زیادہ مشہور تھے۔ ان 7 لوگوں کے جو نام ہیں عمر ہے، علی، عبداللہ، مسعود، عائشہ، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر ہیں۔ اوکے جی، عمر فاروق ہر سال حج کرنے جاتے تھے، قمیض میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ فاتح مصر جو ہے وہ عمر بن عاص کو کہا جاتا ہے۔ فاتح کساریہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو کہا جاتا ہے۔ فاتح مدائن جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کو کہا جاتا ہے۔ ایاز بن غنم جو تھے یہ گورنر مصر سے، اور ان سے قیمتی لباس اتروا کر ان سے بکریاں چرائی تھی۔ سعد بن ابی وقاص کے مال کی ڈیوٹی کو آگ لگا دی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے مکہ میں سفیان بن امیہ کا گھر خرید کر اس کو پہلا جیل خانہ قائم کیا۔ احداث کا ڈپارٹمنٹ، یعنی کہ احداث کہتے ہیں پولیس کے شعبے کو، یہ سوال سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے قائم کیا۔ شراب کی حد جو ہے 80 کوڑے قائم کی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے۔ سب سے پہلے انکم ٹیکس یعنی عشور کا نفاذ کیا حضرت عمر فاروق نے۔ انکم ٹیکس جو ہے یہ 5% مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں سے 5% اور مسلمانوں سے 2.5% لیے رہتا تھا۔ بیت المال کی باقاعدہ تعمیر کروائی، اور عمارت اس میں مدینہ میں جو تھے وہ عبداللہ بن ارقم تھے، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود، اور اصفہان میں خالد بن حرس کو بیت المال کا نگران مقرر کیا۔ زید بن ارقم جو تھے وہ اوورآل مسلمانوں کے بیت المال کے نگران تھے۔ ولید بن حشام کے مشورے سے 15 ہجری میں فوج کا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا، باقاعدہ ہر شعبے کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا، اور اس کے علاوہ فسطاط، کوفہ، بصرہ کے شہر جو ہیں یہ عمر نے تعمیر کروائے ہیں۔ اور محصول کہہ گیا ہوں، ٹیکس جو ہوتا ہے سمندری اشیاء کے اوپر، یعنی کہ سمندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کی کتنی زکوٰۃ ہوگی، یہ سب سے کام پہلے بھی حضرت عمر فاروق نے کیا۔ اور یہ خمس جو ہے آپ کہہ لیں کہ خمس یہاں پر مقرر کیا کہ خمس نکالا جائے گا، مطلب 5واں حصہ۔ حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، عثمان بن عاص ان کا نام ہے، اور عبد مناف پر سلسلہ مل جاتا ہے۔ عروہ بنت قریظ ان کی والدہ ہیں، اور آپ کی نانی جو ہے وہ ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب ہے، یعنی کہ آپ کی سگی پھپھو ہیں، یعنی کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھو۔ اس طرح جو حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے بھی لگتے ہیں۔ ان کی جو کنیت شروع میں تھی وہ ابو عمر تھی، لیکن بعد میں جب ان کی بیوی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اور بعد میں عبداللہ کی طرف ہی انہوں نے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ لی۔ پہلے ابو عمر تھی، بعد میں ابو عبداللہ تھی۔ ام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ صرف 5 سال چھوٹے ہیں۔ کل مختلف اوقات میں 8 شادیاں کی ہیں۔
9 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، انہیں کل آپ کہہ لیں کہ 16 بیوی بچے تھے حضرت عمر عثمان غنی کے۔ شہادت کے وقت ان کے پاس حضرت نائلہ موجود تھیں، اور یہ شروع میں عیسائی تھیں، نصرانی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عثمان بن عفان کی ایک حقیقی بہن تھی جس کا نام آمنہ بنت عفان تھا۔ اس کے علاوہ 3 ماں شریک اور 3 ماں شریک بھائی اور 3 ماں شریک بہنیں تھیں، مطلب جن کی ماں ایک تھی۔ اوکے جی، حضرت ابوبکر کی کوششوں سے 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور چوتھے نمبر پہ یہ بھی اہم ہے کہ چوتھے نمبر پہ ان سے پہلے صرف حضرت ابوبکر، زید اور حضرت علی 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ان کی بیوی رقیہ ہے، لیکن رقیہ کا جو نکاح ہے وہ ابو طالب کے بیٹے عتبہ کے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو ابو لہب بڑا مخالف ہوتا ہے، تو وہ اپنے بیٹوں کو بھی پریشرائز کرتا ہے کہ طلاق دے دیں، اور وہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ ان کی صرف شادی ہوئی ہوتی ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہوتی۔ تو بہرحال حضرت عثمان کا جو پہلا نکاح ہے وہ رقیہ بنت ام کلثوم سے ہوتا ہے، اور رقیہ جو ہیں یہ چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور مدینہ میں فوت ہوتی ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں مصروف ہوتے ہیں تو اس وقت حضرت عثمان جو ہے وہ اپنی بیوی رقیہ کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ اوکے جی، نیکسٹ کوشچن ایم سی کیو جی، حضرت عثمان کے جو چچا تھے حکم بن ابی عاص، وہ بڑا ظلم و ستم کرتے تھے، ان کے اوپر کاتبین وحی میں سے تھے حضرت عثمان غنی، اور آپ کہہ لیں کہ غزوہ غطفان اور غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اسی طرح بیعت رضوان کے موقع پر آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے لیے 100 دینار، 940 اونٹ اور 60 گھوڑے 60 ہارس جو تھے یہ انہوں نے تنہا پرووائڈ کیے تھے لوگوں کو، اور اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ کے لیے امان طلب کی۔ یاد رہے یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ وہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر ہر طرح کی معافی کا اعلان کر دیا، لیکن اس میں سے 4 لوگ ایسے تھے جن سے معافی کا اعلان ابھی نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال ان میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ بھی ہیں، لیکن بعد میں آپ کہہ لیں کہ عبداللہ بن سعد کو یہ اپنے پاس لے گئے، چھپا لیا حضرت عثمان غنی نے، اور بعد میں اس کی سفارش کی تو وہ سفارش آپ کہہ لیں کہ قبول ہوگی۔ اسی طرح 3 ہجری کے بعد ام کلثوم کے ساتھ آپ کی شادی ہوتی ہے۔ 2 ہجری میں ان کا بیٹی رقیہ کا انتقال ہوتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں ان کا بیٹا جو عبداللہ ہے وہ وفات پا جاتا ہے، اور اسی طرح مدینہ کا جو بئر روما کا کنواں ہے وہ انہوں نے 20,000 درہم دے کر لوگوں سے خرید لیا تھا۔ اسی طرح مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قطع اراضی زمین کا جو قطع ہے وہ خریدا اور وقف کر دیا۔ مجلس صدیقی میں شورا کے ممبر بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کو ردیف بھی کہا جاتا ہے، اور عہد صدیقی میں دواوین کو جمع کرنے کا مشورہ جو تھا وہ بھی حضرت عثمان غنی نے دیا تھا، اور عہد عثمانی میں ہی مصر کے لیے جو مصر کا مشہور کپڑا ہے سوتی کباتی کپڑے کا نام ہے، سوتی کپڑا ہوتا ہے، اس سے خانہ کعبہ کا غلاف تیار کیا جاتا تھا۔ اور 26 ہجری میں عثمان غنی نے جب دورہ کیا مکہ کا تو لوگوں نے کہا کہ شعیبہ بندرگاہ جو ہے وہ بہت دور ہے، اس لیے کہیں قریب ہونی چاہیے، تو پھر حضرت عثمان غنی نے جدہ کے ساتھ ایک بندرگاہ تعمیر کروائی۔ عہد عثمانی میں جو ہے بیت المال سے مؤذنوں کا وظیفہ بھی مقرر کیا جاتا تھا۔ اوکے جی، یہ ساری اس میں آگے ڈیٹیل ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا اور آپ اس کو دیکھ بھی لیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔